السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ اعزاز سید کے بغیر۔ اب آپ کے ذہن میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ اعزاز سید کدھر ہیں؟ اعزاز سید جو ہیں وہ اس ٹائم گم ہو گئے ہیں، وہ والے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، نہ ہی وہ کہیں شمالی علاقہ جات میں ہیں۔ وہ اس ٹائم بیرون ملک میں ہیں اور وہ جلد واپس آ جائیں گے۔ تو ان کی غیر موجودگی میں اکیلے ہی آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں۔ تو ناظرین، جو جس موضوع پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ، جو کہ جنہوں نے لا منسٹر سے کچھ دیر پہلے ریزائن کر دیا تھا، اب وہ دوبارہ وزیر قانون کا لیے انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کا استعفیٰ قبول ہی نہیں کیا، اور وزیر اعظم ایک ماہ تک استعفیٰ اپنے پاس رکھے بیٹھے رہے اور خاموشی اختیار کی۔ اسی دوران میں انہوں نے ایک لا منسٹری کا ایڈیشنل چارج جو ہے وہ ایاز صاحب کو دے دیا، ایاز صادق صاحب کو، جو کہ وزیر پارلیمانی امور بھی ہیں۔ تو بات آئی گئی ہوگی، ہمیں لگا کہ جیسے جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ چلے گئے ہیں، اور اب جو ہے ایاز صادق صاحب ہی موجود ہیں، اور نہ کوئی اعظم تارڑ صاحب نے کوئی زیادہ اس پر بات کی کہ وہ کیوں گئے ہیں۔ کچھ جو ابتدائی ان کے بارے میں کچھ اسپیکولیشنز ہوئیں جو ابھی تک چل رہی ہیں، وہ یہ تھیں کہ جس ٹائم پر انہوں نے ریزائن کیا وہ ایسا وقت تھا کہ جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ تھی 24 اکتوبر کو، اور حکومت کو، چونکہ وہ اس کی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے وہ بھی اور اٹارنی جنرل بھی، تو چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب نے کوئی 4 نام تجویز کیے تھے کہ جن کو آگے ایلیویشن کرنی تھی، جو کہ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں لانے تھے، جس میں اطہر من اللہ صاحب تھے اور 3 اور جج تھے، کوئی لاہور ہائی کورٹ سے، سندھ ہائی کورٹ سے۔ اس پر پہلے بھی کچھ جولائی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس پر اعتراض آیا تھا، تارڑ صاحب نے بھی، اور جو اٹارنی جنرل ہیں اشتر اوصاف صاحب، انہوں نے بھی انڈورس نہیں کی تھی جو ان کی ریکمنڈیشن تھی ان ناموں کے حوالے سے، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور ایک اور جج صاحب ہیں جو کہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے، انہوں نے بھی انڈورس نہیں کیا تھا۔ تو ایک تاثر یہ تھا کہ تارڑ صاحب جو ہیں، تارڑ صاحب نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی انڈورس نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو ریزائن دیا وہ انڈورس کرنے کے بعد دیا، یعنی کہ جو کام جس کے اگر احتجاج مقصود تھا تو وہ تو ہو چکا تھا، تو اس کے بعد استعفیٰ دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ پھر ایک اور آرگومنٹ یہ آتا تھا کہ چونکہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن آ رہے تھے، اور چونکہ وہ بھی بار پالیٹکس میں کافی انوالو ہیں، وہ جو آسمہ جہانگیر گروپ ہے اس کو اس سائڈ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تارڑ صاحب، تو تاثر یہ تھا کہ جو بار کی پالیٹکس ہے اس میں ایک اپنا ایک فیس سیونگ کے لیے، اپنے گروپ کی فیس سیونگ کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ریزائن دے دیا جی کہ چلیں میں گورنمنٹ کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن میں چلیں وہ کر رہے ہوں لیکن میں نے ریزائن کر دیا ہے۔ جو حقائق ہیں وہ اس سے مختلف ہیں۔ حقائق کیا ہیں؟ اب یہ ہے کہ جو انفارم لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں جی کہ جو تارڑ صاحب ہیں انہوں نے وہ گورنمنٹ کو یہ مشورہ دینے والوں میں بھی شامل تھے کہ جو سپریم کورٹ کرنا چاہ رہی ہے، سپریم کورٹ کی لیڈرشپ جو کرنا چاہ رہی ہے، مطلب کہ چیف جسٹس جو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کوئی محاذرہ ہی نہ کریں۔ پہلے بھی اتنی دیر سے کوئی معاملات خراب آ رہے ہیں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی عزت افزائی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ رسوائی کا سبب بنا ہے، کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی، کوئی اور کیسز جو ہیں ادھر کوئی بڑے ایڈورس ڈیسیژن آئے پی ایم ایل این کے خلاف، تو بہتر ہے کہ وہ جن کو کرنا چاہتے ہیں آپ کر دیں۔ جو دوسرے اور کوئی لوگ ہم لانا چاہتے ہیں یا کوئی باقی جج صاحبان جو ہیں وہ لانا چاہتے ہیں، تو کوئی انقلاب تو پھر بھی نہیں آ جائے گا، تو لہٰذا ان کو جانے دیں۔ اور تارڑ صاحب جو ہیں وہ بھی یعنی کہ وہ قائل کرنے والوں میں شامل تھے، اور اشتر اوصاف جو اٹارنی جنرل ہیں وہ بھی چونکہ گورنمنٹ کی وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں، تو دونوں کو اعتراض نہیں تھا، لہٰذا وہ سبب نہیں تھا ان کے ریزائن کا۔ تو پھر اگر وہ سبب نہیں تھا تو ان کے ریزائن کی کیا وجہ بنی؟ تو اس دوران جب یہ ریزائن ہوا، یا اس دوران صرف جوڈیشل کمیشن کی کارروائی ہی نہیں چل رہی تھی، اس دوران ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی۔ تو ناظرین وہ کیا ڈیولپمنٹ تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس دوران آسمہ جہانگیر کانفرنس چل رہی تھی۔ اب یہ ہے کہ آسمہ جہانگیر کانفرنس ہر سال ہوتی ہے، اور جب بھی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اس طرح کا
کوئی کنٹروورسی، کوئی اس طرح کی بات چل جاتی ہے کہ جو 4 دن اسی پر بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ اس دفعہ یہ ہوا کہ طارڑ صاحب جو ہیں، یہ 23 اکتوبر کی بات ہے، طارڑ صاحب جو ہیں وہ اسٹیج پر براجمان تھے، کانفرنس کی اسٹیج پر۔ اس دوران کچھ پشتون سٹوڈنٹس سے جنہوں نے کوئی آرمی مخالف نعرے لگائے، وہ چیز جو ہے وہ آرمی لیڈرشپ کو ناگوار گزری، اور جو غصہ تھا وہ بھی ایک روٹین سے ہٹ کے تھا، بڑا ان یوزول تھا۔ تو جس کے بعد ایک پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں لاہور کے، جو کہ جنرل باجوہ صاحب اور جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ہے ان کے درمیان کوئی رابطہ کار کا ذریعہ بھی رہے ہیں، کیونکہ رہے ہیں کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اب تو باجوہ صاحب بھی نہیں رہے، تو لہٰذا ان کا کوئی نئے کے ساتھ تو رابطے کا، جو نئے چیف ہیں ان کے ساتھ تو کوئی رابطے کا سلسلہ ہے نہیں، تو ان کے ذریعے کوئی پیغام آیا جو کہ کافی سخت تھا۔ اب یہ ہے کہ وہ پیغام ایگزیکٹ کیا تھا اس کا ہمیں نہیں آئیڈیا، لیکن جو گورنمنٹ نے اس کی تشریح کی، اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ طارڑ صاحب کو کہا کہ آپ ریزائن کر دیں، کہ کیونکہ ٹرانزیشن جو ہے آرمی لیڈرشپ کی وہ بھی قریب ہے، کوئی 1 ماہ کے بعد ہونے والی ہے، تو اگر ہم اس معاملے پہ اٹک گئے تو یہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو طارڑ صاحب نے بھی کہا جی کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو ہے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے لیے میری وجہ سے کوئی ٹربل کریٹ ہو، تو لہٰذا انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جس دن 29 نومبر کو جو ہی چینج آف کمانڈ ہوئی ہے، جو جنرل باجوہ صاحب ہیں انہوں نے جو چھڑی ہے وہ آگے جنرل عاصم منیر کے حوالے کی ہے، تو اسٹیبلشمنٹ بدل گئی، اور اسی دن شام کو میاں شہباز شریف نے اپنے کو وزراء کا ایک وفد طارڑ صاحب کے پاس بھیجا، انہیں کہا جی کہ آپ اپنا ریزائن واپس لیں، کیونکہ پرائم منسٹر نے ابھی تک وہ ریزائن قبول ہی نہیں کیا، اور طارڑ صاحب نے وہ ریزائن جو ہے وہ واپس لے لیا، اور اس پہ جو ہے وہ دوبارہ سے وہ کام کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ طارڑ صاحب جو ہیں، طارڑ صاحب کے بڑے بھائی معظم طارڑ، وہ ایک اسکن اسپیشلسٹ ہیں لاہور میں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ اور جنرل باجوہ یہ دونوں کلاس فیلو رہے ہیں، اور دونوں کلاس فیلو کدھر رہے ہیں؟ یہ کوئٹہ میں کلاس فیلو تھے۔ ہمارے ایک دوست ہیں اکمل گمن صاحب، تو ان کو ایک انٹرویو میں معظم طارڑ جو ہیں انہوں نے اس کا انکشاف کیا، حالانکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا کبھی بعد میں رابطہ نہیں رہا، اس ٹائم رہا، لیکن اس دوران کی جو ایک بڑی اچھی یاد تھی، یا ایک یادگار واقعہ تھا، اچھی تو نہیں تھی لیکن یادگار واقعہ تھا، وہ یہ تھا کہ یہ باجوہ صاحب جو ہیں، ان کے جو والد صاحب ہیں، یہ اس ٹائم ادھر پوسٹڈ تھے، یہ میرے خیال 8ویں کلاس کی بات ہے، اور جو معظم طارڑ صاحب ہیں ان کے جو اعظم نذیر طارڑ صاحب کے جو بھائی ہیں بڑے، وہ اس ٹائم ان کے چچا تھے کرنل افتخار بشیر طارڑ، وہ بھی اس ٹائم کوئٹہ میں پوسٹڈ تھے۔ افتخار بشیر طارڑ صاحب جو ہیں وہ بعد میں ایز اے بریگیڈیئر ریٹائر ہوئے، اور اس کے بعد وہ ایم این اے بھی بنے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ حافظ آباد سے ہے، ونی کے طارڑ ایک گاؤں ہے ادھر سے ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اکٹھے پڑھتے تھے، جو معظم طارڑ صاحب ہیں اور باجوہ صاحب ہیں، جنرل باجوہ صاحب، یعنی اس ٹائم تو خیر 8ویں کلاس میں تھے، جنرل تو نہیں تھے البتہ۔ تو اس دوران ان کی کوئی لڑائی ہوگی کسی ایک اور ایتھنک گروپ کے ایک کلاس فیلو سے، تو جس میں یعنی کہ اس جنگ میں یہ دونوں اکٹھے شامل تھے اس لڑائی میں، تو یہ ان کی ایک اس ٹائم کا یادگار واقعہ تھا جو کہ ابھی بھی ان کو یاد ہے۔ لیکن اقتدار کی کوئی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، بعض اوقات لوگ جو ہیں اتنا پرانا تعلق جو ہے اس کو ایک وجہ بھی بنا لیتے ہیں قریب آنے کا، اور بعض اوقات جو ہے جب آپ طاقت میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اتنی میٹر نہیں کرتی۔ تو خیر یہ ہے کہ جو طارڑ صاحب ہیں، اعظم نذیر طارڑ صاحب، یہ خود ایک ڈبیٹر بھی رہے ہیں، اور پنجابی کے ڈبیٹر رہے ہیں، بائی دا وے پنجابی کے ڈبیٹر تھے ادھر گورنمنٹ کالج لاہور میں، بعد میں انہوں نے لنکن زین سے انہوں نے بیرسٹری کی، بیرسٹر ان لا بنے، اور بعد میں بڑے اچھے وکیل بنے، اور بڑے ایک لبرل اور پروگریسو سوچ کے حامل ہیں، اور اپنی ایک صاحب الرائے ہیں، اپنی ایک رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک ان کی سٹوری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طارڑ صاحب بھی سوچتے ہوں گے کہ وہ تعلق اپنا پرانا یاد کرتے ہوں گے کہ میرا بھائی اور جنرل باجوہ جو ہیں یہ اکٹھے تھے،
لیکن جب آپ اقتدار کے ایوانوں میں آتے ہیں تو بعض کا بڑے بڑے جو بھائی ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کہانی جو ہے یہ ابھی تک کوئی چند لوگوں تک محدود ہے، یعنی کہ جو واقفان حال ہیں، اور میرے خیال ہے باوجود اس کو انہوں نے شاید کوئی زیادہ اس کی تشہیر بھی نہ کی، کیونکہ جو معاملہ تھا ٹرانزیشن کا تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے بڑا جو چیز ہے وہ جو چینج آف کمانڈ ہے، تو وہ اگر ہو جائے گی تو بعد میں ہم چیزیں طے کر لیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو ایک وجہ بنائیں کہ کس وجہ سے طیاڑ صاحب نے ریزائن کیا. تو یہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے. تو باقی جو ہے طیاڑ صاحب جو ہیں وہ اب وزیر بن گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور امید ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھیں گے. تو ہمیں دیجیے اجازت، تو انشاءاللہ دوبارہ پروگرام میں پھر سے آپ کے پاس حاضر ہوں گے نئی معلومات کے ساتھ. خدا حافظ.